یہاں جو پہلے کہانیاں سنائی جاتی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمارے وجود کو نہیں مانتا۔ ہندوستان نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے جو اس دیش کے ساتھ کیا ہے ہندوستان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہاں کی خفیہ ایجنسیاں ہمارے خلاف کوئی منصوبہ تیار کرتی وہ اتنا مہلک نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ ہم نے اپنے خلاف کر لیا۔ جو یہاں کے حکمران بنے وہ یہیں کی پیداوار ہو سکتے تھے، باہر سے امپورٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے حکمران چننے کا اختیار ہندوستان کو ہوتا تو ایک چھوٹے موٹے کرپٹ حاکم کا وہ سوچتے، لیکن یہ جو ہم نے مگرمچھ اپنے اوپر بٹھائے اور انہیں برداشت کیا اور اب تک برداشت کر رہے ہیں وہ ہمارا ہی کارنامہ ہو سکتا تھا۔ تاریخ کو کیا دہرانا، اس سے کیا حاصل ہوگا، سوچنا تو اب کا چاہیے۔ ٹھیک سے حالات چل رہے تھے لیکن ٹھیک حالات ہمیں کہاں راس آتے ہیں۔ جیسے بھی ہوا حکمرانی میں تبدیلی لائی گئی اور پھر گرفت میں کچھ نہ رہا، ہر چیز ہاتھ سے نکلتی گئی اور اب تو ہم وہاں پہنچ چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بدلہ ہم سے کون لے رہا ہے۔ اتنا بدلہ ہم سے ہندوستان تو نہیں لے سکتا جو ہر محاذ پر زبوں عالی ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آسمان ہم سے ناراض ہو گئے ہیں یا کوئی اور نادینی قوت ہم سے حساب چکا رہی ہے۔ سچ پوچھیے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مانا کہ حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن جو روزانہ کی بنیاد پر ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ کہاوت ہے کہ دھن دولت ہاتھ کی میل ہے، میل کچھ دیر تو ہاتھ پر رہتی ہے۔ یہ جو ہمارا روپیہ ہے اس کا تو کوئی ہلکا سا وجود بھی نہیں رہا، ہاتھ میں آتا ہی چلا جاتا ہے۔ میل کا روپ اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، ایسے میں بنے گا کیا ہمارا؟ جو باہر جا سکتے تھے وہ جا رہے ہیں لیکن کتنوں کی کھپت باہر کے ملکوں میں ہو سکتی ہے؟ 22-24 کروڑ ہماری آبادی ہے، سارے کے سارے تو یہ لوگ کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ پہلے نعروں سے کام چل جاتا تھا لیکن اب تو نعرے بھی بھولے جا رہے ہیں۔ ہندوستان دشمنی بھول چکے، کشمیر کے نعرے کیا لگائیں؟ اب تو لوگ اپنی حالت کو رو رہے ہیں اور انہیں کیا یاد رہنا ہے۔ البتہ داد دینی پڑے کہ نون لیگ والوں کو 16 ماہ کی حکمرانی کے مزے انہوں نے خوب لیے، اپنے ذاتی معاملات سلجھائے، بھاری بھاری مقدمات ختم کرائے اور قوم کو چونا لگا کے اپنی اصلی مسکن لندن پہنچ گئے۔ خوب ہنس رہے ہوں گے ہم پہ کہ کیا بیوقوف قوم ملی ہے جسے صرف 2 ہی کام آتے ہیں، تالیاں بجانا اور نعرے لگانا۔ اس گانے کے بول غلط تھے، میاں دے نعرے وجن گے، نعرے تو ہمارے وج گئے۔ اور اگر صحیح سوچیں تو نعرے کیا قوم کا بینڈ بج چکا ہے۔ سوچتا ہوں کہ رقص کی محفلوں کا حال آج کل کے حالات میں کیا ہوتا ہوگا۔ وہ پرانا گانا تو ہم سب نے سنا ہے، مینو نوٹ وکھا میرا موڈ ہے۔ جو آج کل کے نوٹوں کی حالت رہ گئی ہے، اب تو کوئی تھڑیاں بھی پھینکے تو کون سا موڈ بننا ہے۔ حالت یہ نہ ہو جائے کہ اہل ثقافت ڈالروں اور ریالوں کا اصرار کرنے لگے اور صرف انہیں محفلوں میں جائیں جہاں بیشتر شرط طے کر لی جائے کہ صرف فورن کرنسی کی ویلیں چلیں گی۔ ویسے سوچا جائے تو جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ یہ تو اب تقریباً ظاہر ہو چکا ہے کہ بیشتر عوام کی ہمدردیاں اس جماعت ہی کی طرف ہیں جس کا نام لینا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر بیشتر عوام نے اسی طرف پرچیاں ڈالنی ہیں تو اکابرین ملت کی سوچ صحیح ہی لگتی ہے کہ ایسے عوام کس ہمدردی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس عوام نے درست نہیں ہونا۔ الیکشن 3 ماہ بعد ہوتے ہیں یا 3 سال بعد، ووٹ وہیں جانے ہیں، تو پھر ہمارے بڑوں کی سوچ درست ہی لگتی ہے۔ پرابلم صرف اتنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں ہو رہا۔ یہ انتہا کے نکمے پڑنے کا نتیجہ ہے۔ ان سے پوچھا تو جائے کہ پچھلے سال جو آپ کو انگڑائی لینے کا شوق پیدا ہوا یہ کیوں کر ہوا تھا؟ رہنے دیتے، اپنے ترست جذبات پر قابو پاتے، لیکن تب کے جو عقل کل تھے حالات کا صحیح اندازہ نہ لگا سکے، اپنی انا کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ حساب لینا تھا تو اس وقت کے حکمرانوں سے، لیکن حساب لیا گیا ہے پوری قوم سے، اور ایسا حساب کے 76 سالہ طوفانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1971 میں کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگ ہندوستانی قید میں چلے گئے، قوم کی تھوڑی بہت رسوائی ہوئی۔ رسوائی بھی وقتی طور پر ہوتی ہے، لوگ بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ 1971 کی رسوائی ہم نے اپنے دلوں کو نہ لگائی، جو ہوا ہمارے ساتھ ہم اسے جلد بھول گئے، لیکن یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو روز کی چترول ہے۔ بجلی کے بلوں کو روئیں یا پیٹرول کو روئیں؟ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے، رسوائی بھی آنی جانی چیز ہے، لیکن اس مہنگائی کی چوٹ تو کلیجے پر روزانہ پڑتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ بات یہ بھی ہے کہ ہم پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے،
اذیت روزانہ کی، لیکن زبانیں نہیں ہلا سکتے۔ یہ آج کل کے حالات ہیں۔ ایوب خان کا دور اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا تو عوام باہر نکل آئے، خوب تحریک چلی اور آخرکار خان صاحب کو جانا پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک خان صاحب گئے تو دوسرے خان صاحب یعنی یحییٰ خان آ گئے، لیکن کچھ تو ہوا، کچھ تو ہم کہنے کو جو رہ گئے ہیں کہ دیکھیں عوام کی طاقت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ بھی اور بات ہے کہ جب یہ دوسرے خان صاحب مشرقی پاکستان پر چڑھ دوڑے تھے تو انہوں نے ہماری رائے نہیں پوچھی تھی۔ رائے لیتے بھی کیا، مغربی پاکستان کے لوگ خراب خرگوش میں ڈوبے ہوئے تھے، بیشتر کو ادراک ہی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی ایک تحریک چلی اور آخرکار میرے عزیز ہم وطنوں کے دل فریب الفاظ قوم کو سننے کو ملے۔ لیکن آج کل کے حالات دیکھیے، بالکل مختلف ہیں، زبانیں بند ہیں، احتیاط کا دامن سب نے لپیٹا ہوا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، سینوں میں جذبات تڑپ رہے ہیں، لیکن لبوں پر کچھ نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ رہنے دیجئے، عرض کیا نا، احتیاط کا دامن لازم ہے۔ لیکن ایک اور عجیب بات بھی ہو رہی ہے، خیالات تبدیل نہیں ہو رہے۔ جہاں کی نیت لوگوں نے باندھی ہوئی ہے اسی پر قائم ہے۔ ہمارے کرم فرماؤں کے لیے یہی امر پریشانی کا باعث ہے۔ ایک تو سمجھ رہے تھے کہ معیشت تو کوئی پرابلم ہی نہیں، ہم آئیں گے اور ڈالروں اور ریالوں کی ریل پیل ہو جائے گی۔ دویم عوام کے خیالات حالات کے جبر کے تحت تبدیل ہو جائیں گے، کل کے دیوتا آج کے تحت تبدیل ہو جائیں گے اور کل کے دیوتا آج کے دیوتا نہ رہیں گے۔ معیشت کا جو ہوا ہے اور پھر جو معیشت نے ہم سے کیا ہے اور کیے جا رہی ہے، وہ کہانی تو ہمارے سامنے ہے، اور جہاں تک عوامی امنگوں کا تعلق ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن عوام کی ایسی کی تیسی کہاں بھاگ کے جائیں گے۔